میں آپ سے ایک بہت بڑا دلچسپ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اتنا دلچسپ ہے کہ اگر آپ نے یہ واقعہ سن لیا تو انشاءاللہ آپ کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی بھی بہت خوشحال گزرے گی، اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے والے اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے بادشاہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا. ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں ایک درویش قسم کا انسان رہتا تھا، مجذوب قسم کا انسان تھا. وہ مجذوب اسے کہا جاتا ہے جسے دنیا کی بالکل فکر نہ ہو، آخرت کی فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مستغرق رہتا ہے. ایسا آدمی کو درویش اور مجذوب کہا جاتا ہے. تو بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ ہارون رشید بادشاہ سلطنت پر قائم تھے، اور ان کے زمانے میں یہ مجذوب قسم کا انسان جو ہر وقت اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا مستغرق. بادشاہ ہارون رشید اپنے دربار میں آنے سے پہلے ان کی پوچھ تاچھ کے لیے، جانچ پڑتال کے لیے دربان رکھتے تھے، لیکن ان کے بارے میں عام اعلان تھا کہ جب بھی یہ مجذوب قسم کا انسان، اس کا نام بہلول دانا تھا. بہلول دانا، یہ اس کے آنے کے لیے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آئے، جس وقت آئے، جیسے آئے، اس کے لیے دربان بالکل کھلا ہوا رہتا تھا، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں. اور ایک قسم کے مجذوب ہونے کی وجہ سے بادشاہ ہارون رشید ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور ادھر ادھر کی ان سے باتیں بھی، دل لگی کی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بہلول دانا، مجذوب قسم کا انسان آیا بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں، اور وہاں آ کر جب بیٹھا تو باتوں میں یہ بات چل گئی کہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے ایک بغل سے چھڑی نکالی، ایک لاٹھی نکالی، اور لاٹھی نکال کر اس درویش قسم کے انسان بہلول دانا کو دیتے ہوئے کہا کہ بہلول، اگر تم سے بھی بڑا بیوقوف کوئی دنیا میں مل جائے تو یہ چھڑی اس تک پہنچا دینا امانتاً. بہرحال انہوں نے مذاق میں ان کی انسلٹ کی اور انہیں بیوقوف کہا. ایک قسم کی گالی دی بادشاہ سلامت نے کہ میں تم کو سب سے بڑا بیوقوف سمجھتا ہوں، اگر تم سے بھی بڑا بیوقوف کوئی دنیا میں ملے تو یہ چھڑی، یہ لاٹھی ان تک ضرور پہنچا دینا. بہرحال بہلول دانا، وہ مجذوب قسم کا انسان، وہ اپنے پاس اس چھڑی کو رکھ لیا. ایک عرصہ دراز تک سلسلہ بند ہو گیا، آنا جانا نہیں رہا. ایک عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت بیمار ہوا، اور اس سخت بیماری کی عالم میں مبتلا ہوا کہ علاج معالجے کے بعد بھی بیماری صحیح ہونے کے قابل نہیں تھا. اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ مرض الوفات میں پہنچ چکے تھے. اب اس کے بعد وہ بیماری سے صحت یاب ہونا ناممکن تھا. اسی دوران وہ درویش قسم کے انسان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ سلامت بیمار ہے اور مرض الوفات کے مبتلا ہے. اب اس کے بعد صحت یاب ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے. چنانچہ وہ درویش قسم کا انسان بہلول دانا بادشاہ سلامت کے پاس آتے ہیں، اور آ کر ان کے دربار میں بیٹھتے ہیں اور خبر خیریت پوچھتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ. تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ بہلول، کیا پوچھتے ہو، میری طبیعت ایسی خراب ہے کہ اب مجھے سفر درپیش ہے. تو بہلول دانا، وہ مجذوب قسم کا انسان، پوچھنے لگا کہ آپ کو سفر درپیش ہے، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ آخرت کا سفر درپیش ہے. تو وہ مجذوب قسم کا انسان بہلول دانا کہنے لگے کہ سفر آخرت درپیش ہے تو پھر آپ کب واپس آ رہے ہیں وہاں سے؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ بہلول، یہ سفر ایسا ہے کہ یہاں سے کوئی واپس نہیں آتا ہے. یہ سفر ایسا ہے کہ دوبارہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور کوئی واپس بھی نہیں آتا ہے. تو بہلول دانا کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ سفر آخرت کر رہے ہیں تو بتائیے کہ آپ نے وہاں کی راحت و آرام کے لیے، وہاں کے انتظامات کے لیے آپ نے کتنے لاہ و لشکر، فوجی دستہ اور باڈی گارڈ وغیرہ آگے سفر بھیجے؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ بہلول، تم اس طرح بیوقوفی والی اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. یہ ایسا سفر ہے کہ یہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آتا ہے، اور پھر اس سفر کے لیے کوئی
आगे न फौजी दस्ता भेजा जाता है और न कोई साथ जाता है, ये तन्हा अकेले सफर करना पड़ता है और इससे वापसी भी नहीं होता है। तो बहलुल दाना कहने लगे कि आप एक ऐसा सफर करने जा रहे हैं जिससे आप वापस भी नहीं आएंगे, और फिर इस सफर के लिए आपने कोई भेजा भी नहीं, कोई सामान, कोई राहत और आराम के सामान। तो वो छड़ी जो बादशाह सलामत ने उसे ये कहकर दी थी कि ये अमानतन अपने पास रख लो, कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई मिले तो वहां तक पहुंचा देना। वो छड़ी मजलूब किस्म का इंसान बहलुल दाना अपने बगल से निकाल कर पेश करते हैं कि बादशाह सलामत, मैंने पूरी दुनिया घुमा लेकिन मुझे कोई भी मुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं मिला सिवाय आपके। मैंने देखा आपकी जिंदगी में कि आप छोटा सा छोटा सफर करते तो उसके लिए फौजी दस्ता भेजते, लाखों लश्कर भेजते, उस सफर की राहत और आराम के लिए न जाने कितने आप ताकतें झोंक देते, लेकिन आज आप एक ऐसा सफर करने जा रहे हैं जहां से वापसी भी मुमकिन नहीं है, और ऐसा सफर करने जा रहे हैं जहां तन्हा जा रहे हैं। इसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की, इसकी राहत और आराम के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। ऐसा सफर जहां से आप वापस भी नहीं आएंगे, लेकिन ये दुनियावी सफर महीने साल के तौर पर आप करते थे, तो उस सफर की तैयारी सालों साल पहले से आप शुरू कर देते थे, उसकी राहत और आराम, उसकी आसाइश के लिए। हालांकि इस दुनियावी सफर से आप वापस भी आते, लेकिन इस मुख्तसर सी सफर के लिए इतनी तैयारी, और आखिरत की सफर के लिए आपने कुछ भी तैयारी नहीं की। मुझे आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं मिला। उस वक्त बादशाह सलामत आंखें झुकाकर आंसू बहाने लगे और कहने लगे कि बहलुल, मैं तुम्हें हमेशा बेवकूफ समझता रहा, लेकिन हकीकत में मैं बेवकूफ था, इसलिए कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद एक ऐसा सफर करने जा रहे हैं जहां से वापसी भी मुमकिन नहीं है, जहां कोई साथ भी नहीं जाने वाला है, मगर इस सफर के लिए मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। उस वक्त दहाड़े मारकर बादशाह सलामत रोने लगे और कहने लगे कि बहलुल, तुमने हमें हमेशा आखिरत की फिक्र के लिए तुमने फिक्र दिलाया, लेकिन मैं अपनी गफलत वाली जिंदगी, बादशाहत वाली जिंदगी में डूबा रहा और इसके लिए कुछ तैयारी नहीं की। दर हकीकत बहलुल दाना ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तरफ हमें इशारा फरमाया है, अलकी सुमंदान अनसहु वामिल अलिमा बादल मौत, कि तुम में से सबसे होशियार, चालाक, अक्लमंद वो इंसान है जो आने वाली जिंदगी, मौत के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करे, नेक आमाल करे। गोया के उस मजजूब किस्म के इंसान ने, उस दुर्वेश किस्म के इंसान ने अपने इस नसीहत के अंदर अल्लाह के नबी की उस हदीस की तर्जमानी कर दी और उसका नक्शा खींच दिया। बादशाह सलामत दहाड़े मारकर रोने लगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसीलिए हमें चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की सफर की तैयारी की फिक्र करें। कब, किस वक्त, किस लम्हे में हमारी जिंदगी हमारा साथ छोड़ दे,